آپ نے پڑھا نہیں، اتنا نہیں کیا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، آپ جو ہے یہاں تشریف لانے سے پہلے میں نہیں، ارے بھائی اتنا بڑا لکھا ہے حجاب کا ہے تو مجھے میرے بھائی چلا جی میں فون اسکیم میں جوائن ہو گیا تھا، میں نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کا ٹاپک اچھا میں ایک بات یہ بتائیے، پرابلم کیا ہے اگر حساب کریں نہیں کوئی پرابلم لڑکیاں کر رہی ہیں نہیں تو پرابلم میرے کیا ہے، کس کو پرابلم ہے؟ بھائی میں نے اب کا پرابلم ہے، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جسے آپ اللہ کہتے ہیں، جسے آپ اللہ کا کلام کہتے ہیں، اس میں حجاب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ حجاب کسے کہتے ہیں قرآن کے مطابق؟ مجھے یہ سمجھائیے. جی محترم عظیم خان تھا، میوٹ ہے عظیم خان صاحب. آپ موٹ ہیں عظیم صاحب. عظیم صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ عظیم صاحب کیا ہو گیا؟ یہاں آتے ہیں لوگ بڑا شور ہیں. میری بات کر رہی تھی، میں میوٹ ہو گیا تھا. اچھا میں جو کہا آپ نے سنا؟ آواز بریک ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے. اچھا دیکھیے میں نے یہ کہا تھا کہ جسے آپ اللہ سمجھتے ہیں اور جسے آپ اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اس میں حجاب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن کے مطابق حجاب کیا ہے؟ اگر کوئی بھی لڑکی میں یہ بول رہا تھا کوئی بھی لڑکی آپ کر رہا تو اس دقت کیا ہے، کس نہیں آپ یہ تو بتائیے نا کہ یہ بھائی میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں، جسے آپ اللہ کہتے ہیں، جسے آپ اللہ کا کلام کہتے ہیں، اس کلام میں حجاب کے بارے میں حجاب کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو کچھ مسلمان کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ کی نظر میں اسلام کیا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اسلام ہے یا جو کچھ مسلمان کرتے ہیں وہ اسلام؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. عظیم صاحب پتہ نہیں کیوں ڈراپ ہو گیا. دیکھیے دوستو میں آپ سے دہرا رہا ہوں کہ جو کچھ مسلمان کرتے ہیں دنیا میں وہ اسلام ہے، جو کچھ اسکرپچر میں لکھا ہے، جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے، جسے آپ قرآن کہتے ہیں، جسے آپ اللہ کا کلام کہتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے ہم یعنی وہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے یا جو کچھ مسلمان کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے ذرا. میں جاننا چاہ رہا ہوں جس عمل کو، جس رویے کو، جس طور طریقے کو آپ حجاب کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا باور کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن کی تائید پر ہوتی ہے؟ کیا اس کی تائید قرآن کرتا ہے؟ جاننا چاہ رہا ہوں. میں سوال کیا کہ حجاب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے میرا موضوع جو ہے قرآن ہوتا ہے، میرا جو ہے جو متنہ نظری جو ہے قرآن ہے، اس بات سے قرآن کی بات کروں گا. میں یہ جاننا چاہوں گا اہل علم سے، اہل علم جو علماء ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ حجاب کیا ہے. جی عبدو صاحب تشریف لائیں. اچھا یہ حمزہ صاحب کون ہے؟ یہ تھرو بکیار صاحب ہے. اچھا جی جناب فرمائیے. جی اللہ صاحب. ہلو جی جناب فرمائیے. ماشاء اللہ. آج آپ نے حجاب پہ گفتگو کی. جی میں سوال کر رہا ہوں. ماحول سے متاثر ہوتے تھے. نہیں متاثر نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ مسلمان کرتے ہیں کیا وہ اصل ہے یا جو قرآن ہے وہ اصل ہے؟ اس کے بعد ماحول متاثر ہوتا ہے. آپ بتائیے حجاب کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ میں نہیں جانتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھائی میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو ہے حجاب کیا ہے؟ حجاب سے کہتے ہیں قرآن کے مطابق زینت کو ظاہر نہ کرنا. کہاں لکھا ہے؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى. میرے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ حجاب کی تعریف ہے؟ میں قرآن سے آپ پوچھا نا، میں نے قرآن سے پوچھا. میں حجاب کیا چیز ہے؟ حجاب کیا ہے؟ قرآن کو میں قرآن میں حجاب کیا ہے؟ آپ کی آواز سے کیوں کرتے ہیں؟ نہ میں تو نہیں کرواتا، میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی کرواتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ظاہر نہ بالکل نہیں کرواتے. آپ کوئی کرواتا ہے؟ کوئی مسلمان کیا تھا؟ نہ کوئی نہیں کروایا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زینت ہے ظاہر کرو. بھائی میں نے سوال کیا حجاب کیا ہے قرآن کے مطابق، اس کے میں بارے تو کہہ رہا ہوں قرآن، میں کہہ رہا ہوں زینت ظاہر مت کرو. جاہلیت کی طرح زینت ظاہر مت کرو. میں بتاتا ہوں یہ تو آپ جا کے اس کا بہت من نہ اکلی آپ نبو کے علم میں لے جاتے ہیں. یہی ہے جی. وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ پڑھ رہا ہوں. وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ اپنے صلاۃ تین سے کہا وقتنا فی بیوتکن. آپ چیپٹر نمبر بتائیے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ حجاب ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے. ہم اسی بیان نہیں آتے ہیں کہ ہم آپ کو چیپٹر نمبر بتائیں. میں آیت بتا رہا ہوں، آپ کو یہ یہاں کا کام ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا، یہ میرا کام ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں، کردہ کرو آپ کو یہ کام نہیں. میں نے کہا کہ یہ حجاب کی ڈیفینیشن ہے. جی یہی ہے. یہ حجاب کی ڈیفینیشن ہے. ہاں یہی ہے. یہی ہے. صرف یہ کہاں بات ہے آپ کرتا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ ڈیفینیشن تم پوچھا بتاؤ. یہ کون سی بات ہے؟ اب سنو بتاؤ. جسم کو چھپانا چاہیے یا ظاہر کرنا چاہیے؟ کیوں میں سوال کرنا ہوں؟ کیوں بات ہے بھائی؟ کیوں بات ہے؟
آپ کیوں چھپاتے ہیں جیسے کو آپ کیوں چھپاتے ہیں یہ تم پوچھنے کا حق ہے آپ اپنے برے کام دکھاؤ میں آپ کو جو آپ کرب کیوں پہنتے ہیں دیکھیں آپ سے حجاب سمجھتے ہیں اور اپنی پھر خواتین سوال پر کے جواب فورس دیے کرتے ہیں. میں نے ایک دے دیا میں نے دیا آپ اپنی ذات کو فورس کرتے ہیں کہ کپڑے پہننا ہے ہمیں آپ میرے بھائی یہ تو ہر انسان کر رہا ہے. کیوں کرتا ہے میرا سوال یہ ہے جیسے آپ کیوں کامل پہنتے ہیں آپ ہیں وہ کپڑے کرتا ہے ہر بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کیوں آپ کرتا مومن ہے میرا سمجھ سوال ہے جائیں. بھائی کیوں کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے یہ بتائیے اچھا میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کرنا نہیں چاہیے. کرنا چاہیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیوں کر آپ کپڑے پہنیں گے کیوں کیا میں ایسا کہا؟ ارے عجیب جو ہے یہ مومن ہو جاتا مجھے دیکھیں یہی لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنے اس عمل کی جسے وہ حجاب کہتے ہیں اور اب خواتین پر فورس کرتے ہیں اور یہ خواتین جاریاں پتہ نہیں ان کو کسی بھی بات کا کچھ پتہ نہیں کچھ بھی پتا یہ صرف اپنے ملاؤں کی جو ہے ان کے اشاروں پر ناچنے والی خواتین یہ جو ہے جو کرتی ہیں اور جو ہے مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں. اب یہ مومن کرام تشریف رکھتے ہیں اور جو ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہے حجاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. رضا نبی صاحب تشریف لائے ہیں محترم فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم کیا حال وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ بھائی پردے کا مقصد یہی ہے کہ ایک عورت کی عزت بچی رہتی ہے اور لوگ اس پہ نظریں آتی ہے وہ اپنی شرم کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ ایک اور بھی وہ حدیث ہے نا حضور کی جب ایک عورت ان کے نظروں کے سامنے سے گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وہ ایکسائٹڈ ہو گئے پھر وہ اپنے گھر پہ گئے جہاں پہ ان کی جو بیوی تھی وہ چمڑے پہ کام کر رہی تھی ان کے ساتھ انہوں نے فزیکل ریلیشن وہاں پہ کیا. تو اگر پردے کا کانسیپٹ یہ تھا تو پھر وہ تو اور پردہ پہن کے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکسائٹڈ کیوں ہوگا. جی ہاں سوال تو بتا ہے صحیح بات ہے. یہ مومن کیوں نہیں اس کا جواب دیتے کہ اگر پردے کا تعارف یہ ہے کہ آپ کو وہ بری اخلاق بری سوچ سے بچاتا رہو تو خود وہ گئے مطلب اب میں ایک اچھے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کو کیسے بناؤں کہ وہ برا لگ سننے میں یہ حدیث ہے یہ تو آپ کو بتا سکتے ہیں ایگزیکٹلی وہ حدیث کون سی ہے بھول رہا ہوں. جی مجھے پتا ہے لیکن میں کیا حدیث پر بات نہیں کرتا اس لیے جو ہے میں اس پر چرچا نہیں کرتا. کوئی نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات جی اشارہ سمجھ گیا اور ہو سکتا ہے جو اہل علم مومین ہیں جی وہ آپ کی بات آپ اشارہ سمجھ چکے ہوں. جی ہاں جی 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 آپ بہت اچھا آپ میں بس سائڈ پہ بیٹھے آئے ہیں آپ سے گفتگو ہے میں تو بس خود مسلمان ہوں. یہی ہے کہ میں مسلمان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کہتے ہیں لکیر کی طرف ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. جو چیز صحیح ہے اس کو مانو جو چیز نہیں ہے اس میں انکار کیا ہو رہا ہے کون سا بڑا آپ کا ٹائم ہے. ہاں نہیں ویسے بھی میں دراصل یہی تو جاننا چاہتا ہوں نا مومنین کرام سے کہ آپ جو کچھ ہے اپنی خواتین سے کرواتے ہو یا ان خواتین جو کچھ کرتی ہیں کیا وہ واقعی یعنی جس کتاب کو وہ اللہ کی کتاب سمجھتی ہیں کیا اس میں اس بات کی ڈیفینیشن یا اس بات کی کوئی تصدیق آئی بھی ہے یا نہیں ہے یہ صرف اپنی جو ہے انہوں نے سمجھ لیا اور ایسے ہی کیے جا رہے ہیں. یہ کم سے کم اتنی سوچ اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے نا خواتین ہے. اب یہ کالج کی جو ہے خواتین ہیں جو پڑھی تھی ہیں وہ اس کے باوجود ان کی جو ہے ان کی لاجک اور جو ہے ان کی جو ہے عقل یہ عالم ہے یہ سوچنا سمجھنا کچھ نہیں آتی تحقیق بالکل نہیں آتی. صرف جو ہے وہ لوگ لگے بندھے جو بھی ہے جو آدمی سے رہتی رہی ان کے ملاؤں کی طرف سے اس کو حل کر رہی ہے. تو یا کہ عربوں کی ذہنی غلامی میں اتنی گرفتار ہیں اتنی مبتلا ہیں کہ ان کو کچھ بھی کچھ عقل کی بات اٹھا نہیں دیتی. میں دراصل ان کی عقل کے تالے بننا چاہتا ہوں. جی آپ بالکل سوچنے سمجھنے والی میں جی اور سچ والا میرا ایک اور سوال یہ رہتا ہے لوگوں سے مومنوں بات کرنا چاہتا ہوں ہر انسان کی کہ بھائی آپ سوچتے ہیں کہ پردے کرنے کا مطلب وہ ایک طرح میں اچھا اخلاق ہونا اس کا کیا لاجک ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو پردے میں رہ کے برے اخلاق رکھتے ہیں تو پردے کا اچھائی سے کیا ریلیشن ہے. نہیں ایسے بھی دیکھیں میں یہاں پر ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ مومنین اپنی خواتین سے پردے کے عنوان سے جو کچھ کراتے ہیں ٹھیک ہے ان پرسنل ایشو ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہی کرنا چاہیے. یا خواتین اگر جو ہے اگر مان لیں مسلم خواتین اپنی آنکھیں میں چھپاتی ہیں اپنے ناخن چھپاتی ہیں تو ٹھیک ہے ان کی پرسنل چوائس ہے. یہاں پر میں کوئی آبجیکشن نہیں کروں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے ان کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اگر کسی کالج میں یا کسی اسکول میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی جو ہے ڈریس کوڈ بنا دیے گئے ہیں ظاہر بات ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں رنگا رنگی تہذیبیں ہیں یہاں مختلف ہے سماج یہاں پر رہتے ہیں مختلف جو ہے آئیڈیالوجیز ماننے والے یہاں رہتے ہیں تو آپ ایک طرح کا جو ہے ہم رنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یہ باقاعدہ لباس نے میں کسی سے بھی یہ کہتا کہ ان کو جو ہے نیم برہنہ ہو نہیں ہرگز نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی خاتون کا لباس باوقار ہونا چاہیے مہذب لباس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اب پوری طرح سے اپنے بدن کو جو ہے لباس سے ہے زیب دیں میں اسے انکار نہیں کر رہا. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ خواتین کا لباس یعنی پوری طرح سے بھرپور ہونا چاہیے اور ان کا جو ہے وہ خود جو ہے اپنے لباس میں اچھی لگے اچھی بھلی لگے. مگر یہ جو برقع ہے یہ جو عبایا ہے یہ اصل میں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں. یہ صرف اور صرف عربوں کی ذہنی غلامی کی علامت ہے. جہاں عقل کام نہیں کرتی جہاں سوجھ بوجھ کام نہیں کرتی یہ ہے اس طرح کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. جی سر السلام علیکم. آداب جناب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ ٹاپک انٹرسٹنگ ہے اور اس پہ ایک دو بات کرنا چاہوں گا جلدی سے. ابھی آپ پچھلے کالر سے حمزہ صاحب انہوں نے جو باتیں کی ان کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان کو پریشانی یہ تھی کہ کپڑے بھی پہنتے ہیں تو کپڑے پہننا جو ہے وہ فری چیز نہیں ہے یہ فری چیز ہے ہم یہ کرتے ہیں اس کی وجوہات ہیں. اس میں شرم کی لوگ سمجھتے ہیں شرم کی وجہ کرتے بالکل نہیں. دنیا میں ایسی جگہ موجود ہے پہ بغیر کپڑے رہتے ہیں لیکن کپڑے پہننا بھی مجبوری ہے. بہت سے حالات میں سردیوں میں
गर्मियों में। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, हमें कपड़े मजबूरी पहनने पड़ते हैं। अरब में कपड़े इसलिए नहीं रहते बहुत ज्यादा क्योंकि इतना तेज सूरज होता है कि वो आप अगर कपड़ों के होंगे तो झुल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे बस सर्दी, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मौसम बहुत मोते वहाँ पे लोग ऐसा करते हैं और करते रहे हैं, आज भी करते हैं, उसमें कोई ऐसी मजाक नहीं है। तो उनकी बात को पता नहीं, एक कल्चरल चीज है इंसान ने अडॉप्ट किया है, इसका किसी मजहब कोई ताल्लुक नहीं। पहली चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सर जी, मुझे कहना तो एक और बात थी, मैं कुरान की बात आता हूँ, मुझे आयत याद नहीं है, मुझे यकीन है मैं आपको बताऊंगा, आप आयत डाल लेंगे वो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। आपने कहा कि उनके मर्द हजरात अपनी औरतों को पर्दा करवाते हैं, वो उनका पर्सन मांगा है, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। वो औरत खुद करे तो सही है। जब भी कोई फोर्स की जाएगी, चाहे वो शौहर करे, चाहे उसका भाई करे, चाहे उसका बेट करे, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। तो पर्सन मामला उस वक्त है जब वो औरत खुद चाहे ऐसा करना। ठीक है अहमद भाई, आप जो कह रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं बेसिकली ये हर मामले में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है हर मर्द चाहता है अपनी औरत पे कंट्रोल रखना। मर्द नहीं चाहता, नहीं, बाप भी बिल्कुल, रहता है ये तो ऐसा। आप माशरे में ज्यादा रहते हैं। मैं जो माशरे रहता हूँ ऐसा नहीं होता, और ये ऐसा नहीं होता। मैं चाहता हूँ के लिए, आप सच्ची बता रहा हूँ, औरतों देखिए नहीं चाहता कोई आप किसी माशरे में चले जाएं, हर मर्द अपनी आप औरत गलत को कह रहे कंट्रोल हो, ऐसा करता नहीं है, है, किसी माशरे में ऐसा नहीं होता होता। है सर, ऐसा होता है। आप नंबर में आपको ये नहीं दोस्त रहे अच्छा, अब आखिरी बात सजवा जी कि वो कुरान की आयत जो है हिजाब की, जिसे पर्दा मुसलमान कहते हैं, उसका रीजन क्या है? बड़ी सिंपल रीजन है। रीजन ये है कि औरतें पहचान ली जाएं। दरअसल मुसलमानों में जब ये बात की गई, तो अगर आप इस आयत को पढ़ें सचवा साहब, मुझे आयत नंबर याद नहीं है, जिसमें आगे जुल्फाब डालने होते हैं, वो पहचान ली जाएं। आपको याद है? ये सूरह हज़ाब की ये 59 33.59 निकालिए। हम लोग निकाल ली जरा, ये निकालिए। बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है, और उसके बाद आपका अच्छा सा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। इस आयत आप देखें, आप इन मुमिनीन को बताइए कि दर हकीकत में आपको मिसाल देता हूँ मैं, ये मिसाल दूंगा के बाद सचवा आप इसको बताइए कि आयत मतलब जो से बता रहा हूँ ये है कि मैं ये कह रहा हूँ अपने घर की औरतों से सचवा साहब कि मैं बहुत कम इंसान हूँ, मैं बाहर जाके औरतों को छेड़ता हूँ, लेकिन मैंने घर की औरतों को कहा है कि तुम जब बाहर मिलोगी ना तो तुम सफेद रंग का बरा पहनोगी, ताकि मुझे बताओ बरकी पीछे मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ है, तो मैं छेड़ूंगा इसको, यही पहचान लेंगे। और औरतें जो कलर पहने हुए, कोई और कलर पहने हुए, मैं उनको छेड़ाऊं क्योंकि मुझे पता है कि वो भी घर नहीं है। मैंने अपनी औरत को बता दिया ये पहनना के पहन लूं मैं, ये एग्जैक्ट शायद बात की जाएगी। अब आप इस आयत को बताइए और इसका पोस्टमार्टम करें। देखिए कि ये सूरह हज़ाब की 59वीं आयत है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनीन की औरतों से कहो कि वो डालें अपने ऊपर एक कोई चादर जैसी। अच्छा, ये क्यों डालें? ये इस बाद वाला जुमला इसकी पूरी तरह तशरीह कर रहा है, बता रहा है कि ये क्यों डालना चाहिए इस तरह से। ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला युज़ैन, इसलिए है कि ताकि वो पहचान ली जाए और उनको किसी किस्म की तकलीफ या दुख या उनको छेड़ा जाए, उनको छेड़ा जाए। देखिए एग्जैक्टली बात यही है। देखें, अब आपने जो मिसाल दी, ज़ाहिर है उसी मिसाल को दोहराना नहीं चाहता। अब जो मुमिनीन अगर वाकई कुछ इशारा समझ सकते हैं, क्योंकि यानी अलमदों के लिए इशारा काफी होता है, अगर वाकई इशारे की बात ज़बान समझ सकते हैं, आपने जो बात की मिसाल दी, एग्जैक्टली मिसाल इस आयत का फिट बैठती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो है अगर मुमिनीन इस तरह करती हैं, ये दरअसल ये परमानेंट कोई हुक्म नहीं है कुरान का ये हुक्म हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ एक कोई ऐसे हालत में जहाँ पर उनको जो है उनको तकलीफ दी जा रही है और दूसरी ख़वातीन तो कुछ और कर रही हैं, क्योंकि मेरी ख़वातीन को मुझे नहीं छेड़ना है, तो मैं अपनी ख़वातीन को ये कहूँगा कि तुम ऐसे बनकर तुम इस तरह की लिबास, इस तरह का अंदाज जो है अपनाओ, ताकि मैं तुमको पहचान लूँ और मैं तुमको ना छेड़ूँ। लेकिन मैं तुमके दूसरों को तो मुझे छेड़ना है, दूसरों को तो मुझे छेड़ना है। आपकी ज़ाहिर यहाँ यही हो रही है। अच्छा, अब मैं जो है मैं मोमिन इकराम से एक बात कहूँगा, कुरान में अगर वाकई जिसे आप पता समझते हैं, ठीक है, तो इसका हुक्म जरूर आया है, लेकिन वो किस अंदाज में आया है। देखें अमित, आप ऐसा करें 24/13 निकालिए। अच्छा, ये सूरत अन-नूर है, इसमें जो बात आई है, इससे पहली वाली आयत में तो है वो जो मुसलमान मर्द हैं उनको खिताब करके कहा गया है कि तो ये मोमिनीन से कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ठीक है। अच्छा, अब ये मुसलमान ख़वातीन के लिए दो और बातों का इसमें इजाफा किया गया कि वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुअूतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुअूलतिहिन्ना। ये तो बाकी बातें हैं, वो एक दूसरी डिटेल यहाँ बयान की जा रही है। असल जो हुक्म है कि यग़ुद्दना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुअूलतिहिन्ना। ये जो है ये असल में ये चार बातें मुमिनात के लिए, जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके लिए कुरान का लिखने वाला हमें बताता है। अब इसमें देखें कि वो जिसे बुर्का, जिसे आप हिजाब या जिसे अबाया, ये इस तरह जितने नाम हैं, ये इस तरह की बातें कुरान में नहीं है। दूसरी बात है कि इनका जो ड्रेस कोड होना चाहिए मुमिनीन का, तो ये बाकायदा मुमिनात से ये बात की है कि उनको क्या करना चाहिए कि वो थोड़ा नीचे ले आइए, थोड़ा नीचे कीजिए,
نہیں میں کہنا وہ یہ آیت جو شروع ہوئی ہے میں اوپر ہی بس کہ مومنات کو چاہیے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ دو باتیں انتہائی اہم ہیں, بنیادی نوعیت کی. کہ اگر مثال کے طور پر اپنی نگاہ نیچے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی نگاہوں میں جو ہے شرم حیا ہونی چاہیے, وہ اس طرح سے بے حیائی والی ان کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری بات وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے. یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہی بات مومنین کے لیے بھی ہے, یہی بات مومنات کے لیے. اچھا اس کے بعد ہے اپنی جو زینت ہے, ہر بات ہے جو ہے اگر وہ جو بھی اس طرح کی جو ایسا جو ہے ان کا لباس ہے کہ اس کے جو ہے ایسا گلا ہے یا پھر جو ہے ان کا اور دوسرا حصہ ہے جسم کا ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے کسی اور کو نظر نہیں آنا چاہیے. صرف ہے اگر جو باتیں ظاہر ہو, مثال کے طور پر یہ ہاتھ کا کچھ حصہ ہے, پیر کا کچھ حصہ ہے یا چہرہ ہے, یا اگر یہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس پر قرآن لکھنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا اس کے بعد وہ ایک ایسی ہے کوئی ایسی دوپٹہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے سینے کے یا اپنے جسم کے ابھار کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے, یہ اگر یہ مسلم خواتین اپنے جسم پر ڈال لیتی ہیں تو قرآن کا جو اصل حکم ہے یہ پورا ہو گیا. قرآن کا جو اصل حکم ہے وہ پورا ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے, ایک ایسے سماج, ایک ایسے ہے ملک میں رہتی ہیں, ہم رہتے ہیں جہاں پر مختلف ہے سوچ رکھنے والے, لیکن اس کے باوجود ظاہر بات ہے یہاں ہندو خواتین بھی ہیں, سکھ خواتین بھی ہیں, اور کرسچن خواتین بھی ہیں, مسلم خواتین بھی ہیں. تو کیا مسلمانوں کے علاوہ جتنی خواتین اس ملک میں رہتی ہیں کیا وہ بالکل یوں سمجھیے کہ بہانہ ہو کر بالکل ننگی ہو کر رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے کیا جو ہے وہ اگر برقع یا پھر حجاب جسے کہتے ہیں اگر نہیں کرتی تو بالکل بے شرم ہیں, بے حیا ہیں, دوسری خواتین بے حیا ہیں؟ یہ مسلمان خواتین کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ جسے آپ اللہ کی کتاب سمجھتی ہو اس میں صرف اتنا رہا گیا آپ کو. یہ ساری باتیں غیر ضروری اپنے اوپر جو لاد رہی ہیں اور اس کے لیے معروف کی کیفیت ہو رہی ہے, یہ سب ساری باتیں کہاں سے لائی آپ کو, کہاں سے, کیا بنیاد ہے ان باتوں کی بنیاد ہے کیا؟ جی جناب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. جو مومنات ہیں یا جو مومنین ہیں جو سن رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے سامنے قرآن کی جو اصل بات ہے, قرآن کا جو اصل بیان ہے یہ سامنے آ گیا. جی جناب جی کیسے ہیں؟ ہمارے خود فیملی میں دوست ہیں ایسے گھر ہیں جو بالکل گلوز بھی پہنی ہوئے ہیں اور وہ کسی غیر مرد کے سامنے جاتی نہیں ہے, یعنی کہ اتنی سختی رکھی ہوئی ہے کہ بس صرف بھائی سے بات کرنی ہے اور ہم سے اور باپ سے اور اس طرح. میں یہ اگر چاہ رہا اس میں کہ جیسے اب عمرہ اور حج میں ایک جملہ یہ میں کہوں کہ اگر جن خواتین کی آپ یہاں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, میں پرسنلی میرا ان سے کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, اگر وہ کر رہی تو ان کا معاملہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کم سے کم اتنی نالج ہونی چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو کچھ وہ کر رہی ہیں کیا قرآن اس کو انڈورس کر رہا ہے. اصل ہوتا ہی ہے ہماری خواتین کی میجورٹی کچھ نہیں جانتی, کچھ بھی نہیں جانتی, ان کی اپنی سیلف اسٹڈی نہیں ہوتی, یہ صرف ان کو جو بتایا گیا وہ اس پر جو ہے عمل رہی ہوتی ہے. عمرہ اور حج میں تو عمرہ حج میں بالکل یہ پردہ نہیں ہوتا. میرا جی سیکنڈ چلو یہ 40-51 ہے, یہ برا کہ اللہ خود یاد بیٹھے تو بات نہیں کیا چیز ہے. ہاں اصل میں قرآن میں لفظ حجاب جسے کہتے ہیں وہ لفظ حجاب اس کو لے کر یہ سارا جو ہے تماشا کیا گیا, اور پھر اس کو لے کر اتنی جو ہے جہالت, اتنی جو ہے نادانی جو ہے میں مبتلا ہے مسلمان خواتین. تو اصل میں یہ لفظ حجاب قرآن میں کم سے کم 6-7 یا 8 دفعہ آیا ہے. یہ لفظ ہے 7 یا 8 گھوم رہا ہے, لیکن جس معنی میں مسلمان سمجھتے ہیں اس معنی میں پورے قرآن میں کہیں یہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا, بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ حجاب جس جگہ استعمال ہوا ہے وہاں کا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب, اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی گیا پردے میں ہے, پردے میں رہنے دو, پردہ اٹھاؤ, پردہ اٹھ گیا تو راز کھل جائے گا. بھئی اللہ پردہ بھئی اللہ اس سے پردہ کر رہا ہے, بھئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے, اللہ کو حیا ہوتا ہے, سبحان جو ہے ان کو ان کے برابر کی حیات ورنہ تو اللہ سب سے حیا والا ہے. اب دیکھیں کہ اگر حجاب کا وہی معنی ہے تو یہاں پر ایگزیکٹلی وراء حجاب لفظ آیا ہے تو اللہ بھی گیا پردے میں, پردے کے پیچھے ہے. اللہ کو کون چھیڑ چھاڑ رہا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کون چھیڑ چھاڑ رہا ہے, وہ پردے میں کیوں ہے؟ صاحب میں ایک بات کہوں گا, میں چلوں گا, بہت شکریہ مجھے امید بھائی آپ کا شکریہ. صرف 2 بات سے کہیں سر صاحب اور آپ جناب اسٹرومپیٹ صاحب, سوری آپ کو کہتا ہوں نے, تو کہنا ہی تھا کہ ایک مجھے آپ سے ایک آیت بات کرنی ابھی کروں گا, وہ موضوع نہیں ہے, وہ ہے سورہ احزاب کی آیت 50, اس پہ کئی بات کریں گے. لیکن ایک اور بات جو آپ بتا رہی تھی امید بھائی, آپ اس کو نوٹ لیجیے گا اور سچا صاحب بتائیے گا. سر صاحب ایک ویب سائٹ ہے نونقرآن.com کے نام سے, نون NUN جنون نون ہوتا ہے, نونقرآن.com, وہ عربک میں ہی ہے اور سعودیہ کی ایک ملٹری کی ویب سائٹ, اس پہ آپ ضرور جائیے گا. اور اگر آپ کھول سکیں بھائی بھی موقع ملے, اس پہ تمام جو یہ اختلافات کے بہت کچھ ہے. اچھا عربی میں وہ میں کوشش کر کے پڑھ نہیں پاتا ہوں, تھوڑا نکال لیتا ہوں, لیکن آپ تو سمجھ آئیں گے. اس میں بہت انٹرسٹنگ تمام بات موجود ہیں اور ہر چیز موجود ہے, آپ اس دیکھیں. میں اور کوئی اس پہ بات کریں, مطلب میں اس کو پڑھ نہیں پاتا اس سائٹ کو, آپ سے موقع ہو تو میں آؤں گا, ہم اس بات کریں گے. ویری انٹرسٹنگ, مجھے یقین ہے ہمیں ایک اچھی گفتگو سننے کو ملے گی.
جی بہت بہتر، ٹھیک ہے، تھینک بہت شکریہ بھائی، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شکریہ وقت دے کا، تھینک جناب۔ یہ جو عمر حجائی میں کیوں پڑا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس عمل کو مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ان کی اللہ کا حکم ہے، اور پھر جو ہے یہ بالکل جس طرح سے یہ اپناتے ہیں، اصل میں یہ سراسر غیر فطری جو ہے یہ حرکت ہے، یہ جو کرے ہیں مومنات، یہ غیر فطری ہے، اور جو غیر فطری جو یہ عمل ہوگا نا، کہیں کہیں وہ اس میں خود پھنس جاتے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ اتنا بڑا انسان فطرت سے جڑا رکب جو ہے وہ کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، اور جس عمل کو یہ لوگ پردہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے قرآن کا حکم ہے، دراصل یہ غیر فطری عمل ہے، یہ اس کا تعلق فطرت سے نہیں ہے۔ میں حج کہنا میں چاہوں کہ ظاہر بات نہیں کر سکتے نا، حج بھی نہیں ہے، جی ہاں نہیں کر سکتے، پردہ کیا حج یا عمرہ دونوں کر سکتے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل اور یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلب اتنی زیادہ ٹوپی پڑیاں بہت کچھ پہنے اوپر، لیکن حج عمر میں دونوں نہیں، مطلب آپ کو نہیں آن سکتے، سب کو نہ رکھیں. جی ہاں جی ہاں جی صحیح بات ہے جی، اور کہیں آپ نہیں سر. اچھا السلام علیکم، کیا جی آپ کا ٹھیک ہے؟ اور جو ہے ٹھیک سر، جی تھینک یو جی. ہاں جی سب وہاں کے کیا ہے آپ کا؟ ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، سب خدا آپ ٹھیک ہے، تھینک یو ٹائم دینے کا. اوکے سر، ویلکم. جان بھائی صاحب تشریف لائے ہیں جی، محترم فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جان بھائی صاحب؟ بات کریں بجان؟ کیا ہو گیا جان بھائی؟ کیا ہو گیا یار؟ آواز نہیں آتی. اپنا مائک تو ٹھیک کیا جائے رین بھائی، یہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اپنی بات آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اپنا موقع خود اپنے حقوں سے گوا دیتے ہیں. جی ہم تو ان کو یہاں اس پلیٹ فارم پر جو ہے موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کھول کر بیان کریں اور ہمیں بھی سمجھائیں، اور پھر جو ہے جو دوسرے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی جو ہے سچائی سامنے آئے. ہم تو سوال کرتے ہیں عام طور پر. جی انڈین ہارٹ ہیں یہ، نان مسلم ہے کہ میں نے بات کی. دیکھیں انڈین ہارٹ جی نا، جی فرمائیے. انمیوٹ کریں، نان مسلم لیے جوائن نہ کریں. بھئی یہ مومنین کے لیے ہے اسپیشل یہ اسٹریم، ہم چاہیں گے کہ مومنین یہاں آئیں. تو تصویر جو ہے کچھ دیر پہلے نظر آئے تھے، پھر کہاں چلے گئے؟ چلے واپس آ جائیں گے. اچھا انڈین ہارٹ، جی جناب کیا کہنا چاہتے ہیں، بولیے کیا ہو گیا آپ کو یار؟ شاید نان مسلم میں باتیں کریں. عجیب معاملہ ہے یار یہ. جی اسٹرانگ پائلٹ، جی جی جناب کہتے ہیں خیریت؟ ہاں ٹھیک ٹھاک سر. اچھا فرسن کو بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا ایسا کہ اس کے لیول کیوں آیا تھا، ذرا آپ اس پہ بات کرتے ہاں میں تو خیر نہیں کرتا میں تھوڑا سا مومن کو بتا دوں. اصل مسئلہ یوں ہوا کہ جب مکہ کی سوسائٹی بہت بیکورڈ تھی اور سمجھنا چاہیے، اور جب یہ لوگ مائگریٹ ہو مدینہ میں گئے تو وہاں تھے وہ لوگ زیادہ سولاس تھے، اور ان کی عورتیں بھی تھوڑی ذات خیال تھی، اور اپنے مردوں سے اس طرح کی وہاں کیا سوسائٹی اس طرح کی پائی جاتی ہے جیسے مکہ میں. تو انہوں نے اور جو ہے انہیں یہ چیز نوٹ کی کہ وہ تو بہت سخت قسم کے سارے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری عورتیں جو ہیں اس طرح کی عادات جو کہ اپنا رہی ہیں، تو جو کہ ڈفرنٹ قسم کے لوگ تھے، تو اس لیے ان چیزوں کو لے کر کے انہوں نے دیکھا کہ جو وہاں کا ماحول اتنا ٹھنڈا، اور اصل میں جو عورتیں لڑی ہوا کرتی تھیں وہ کوائٹ ریویلنگ کپڑے پہنا کرتی تھیں، تو obviously دوسرے عورتیں نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کا ان کا لباس تھا. اب وہی ہے کہ انہوں نے عمر میں یہ چاہتے تھے کہ عورتوں سے سختی کی جائے، تو یہ آئیڈیا سب نہیں کرتا تو انہوں نے پروپوز کیا. اب جو پردے کی بات آتی چونکہ وہ اپنی چھاتی کے اوپر ایسے سارے کھاتی تھی، اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں جایا کہ آپ نے وزرز کے اوپر جو ہے شال وغیرہ ڈالو. دوسرا یہ وہ جوری ایسی پہنتی تھی بلائی قسم کی، اور یہ جو پارے وغیرہ، اور وہ ان کے اندر وہ ہی کو جان بوجھ کے ماں کے چلتی تھی تاکہ مردوں کی توجہ. تو اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ آپ نے ایڈورنمنٹ جو ہے اس کو چھپایا جائے ایسا تو نظر آئے. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس پہ حجاب کرنا ہے، منہ چھپانا ہے، کہیں لکھا ہوا. اور بھی اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب باہر تو جو تھوڑی دیر بھائی صاحب آتے پرسن کو کریکٹ کروں گا، یہ شناخت پہچان کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نوبل لیڈیز ہیں، یہ لیڈیز جو ہیں وہ غلام لیڈیز نہیں ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں یا اچھے خاندان کے، تو پتہ چلنا چاہیے کہ دیز لیڈیز belong to these people، یعنی مسلمانوں سے ان کا تعلق ہے، تو تاکہ ان کی دونوں کے درمیان تمیز ہو سکے، یعنی ان کے درمیان اور ان کے درمیان تمیز ہو سکے. تو اس میں آگے چل کے تھوڑی دیر اور عجیب باتیں ہوں گی، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. اور وہاں پہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علماء اتنے ظالم ہیں، یہ اپنی مرضی کی مسجد چیزیں عورتوں کو چھپنا جاتے ہیں، اور کیسی کو پہناوے اور سخت گرمی کے موسم میں کیسی چیزیں پہناتے ہیں، یہ بہت عجیب بات.
دوسرا یہ میں کہوں گا کہ لوگ ایک ہی گھڑی سب بھاگ ہیں، تھوڑی سی آدمی کرنی چاہیے. جو اسکول کی بچیاں وہاں کا ان کا جب ویسے بھی نہیں ہے، اور اسکول بچپن میں خیر ایسا ان کو جو ہے نا ان کو اجازت اسکولوں میں نہیں ہونی چاہیے، میری ذاتی رائے ہے. تو مجھے آگے بتائیں کہ آپ کا کیا ہے اس کے بارے میں؟ جی ہاں، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ عام طور پر مسلم خواتین ہو یا جو بھی کسی بھی خاتون کا لباس باوقار ہونا چاہیے، اس سے تو میں اس کے فیور ہوں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہے وہ کوئی نیم بنا لباس میں گھومے یا کوئی ایسا لباس ہو جس سے ان کے جسم کے خواہ نظر آئیں. اگر دیکھیے وہ ان کا پرسنل ایشو ہے میں نہیں کہتا، لیکن عام طور پر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ خواتین کا لباس ایک ہے باوقار اور جو ہے ایک مہذب لباس ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ اسکول یا کالج یا کسی ایسی جگہ پر وہاں باقاعدہ ڈریس کوڈ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو اسکول یا کالج سے وابستہ ہیں وہ اس طرح کے ڈریس کوڈ کو اپنانا چاہیے. وہاں اپنی ایک ڈیڑھ مسجد بنا کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اب مسئلہ یہ کہ والدین کو بیچاروں کو قرآن کا ہوتا ہے، اسلام کا ہوتا ہے، ان کو یہ ہاں جو لو آئی کیو کی مولوی ہیں انہوں نے پڑھی پڑھا دی ہے. مجھے یہ بتائیں بچے کا کیا پڑھتا تھا اسکول میں؟ چھوٹے بچوں کو کیوں اس پہ آزاد بنائیں گے؟ ان کا تو ضروری کالج کرنا کی ہی بات ہو رہی ہے. نہیں. کالج میں دیکھیں میں کہوں گا کالج میں اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے پہننا چاہیے تو پہنے، اس میں کافی جس میں پہنتی رہو. اگر کالج میں ویسے بھی ریسٹرکشن نہیں ہوئی یونیفارم کی، وہاں ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کالج کے اندر. تو اگر وہ کوئی جس سے کپڑے پہنتا ہے ینگ آدمی پہنتا ہے، اگر اپنے سارے اوپر کرتا ہے تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ کو تار سارے. آئی ڈونٹ تھنک دس، یہ دوسری سائڈ ہے. ہم جو ہے اصل میں نہ کسی کو پہنانا چاہتے ہیں نہ اتروانا چاہتے ہیں. ہم اصل میں ہمارا اصل کہنا یہ نہیں ہے. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مومنات اپنا جو کچھ بھی ان کا جو رویہ ہے، جو عمل ہے، کیا وہ اپنے ٹیکس سے یا اپنے صرف سے میچ کرتا ہے. ہم ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ہم جاننے اور تحقیق کرنے والے بنی. یہی کہ ہے ان کے ملا نے جو کچھ کہہ دیا وہ آنکھیں بند کر کے اس عمل کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ پتہ ہے کہ قرآن کتنا ہے اور لوگوں نے کیا احترام ہے. ہم صرف یہی ہے مطلب وہ ان کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں، خود ہے اپنے طور پر جو ہے کار کریں، تحقیق کریں، دیکھیں، جانچیں کہ جو ہے ان کی کتاب سے اللہ کی کتاب سمجھتی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے. کیا پیغام محمد طارق صاحب اسٹریم میں اور بتائیں جو یہ بات آپ کمنٹ میں دے رہے ہیں. ارے بھائی دیکھیں کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ کیا سمجھیں کہ ہے مسلم خواتین سے ہم جو ہے جسم کے کپڑے ہم جو ہے ان کے مسلم خواتین کے کپڑے اتروانا چاہتے ہیں. دیکھیں یعنی ان کی سوچ ذرا دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی سوچ ذرا دیکھیں. ہو سکتا ہے سر ان کی خواتین صرف اور صرف حجاب پہن تو نیچے کچھ نہیں پہن تو نہیں. اگر ہم اب عجیب طرح کی سوچ ہے کہ عجیب انداز ہے، ہم کیا بتانا چاہتے ہیں وہ اب اصل میں یہی تو مشکل ہے نا. جہاں انسان ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے وہاں اس کی عقل، اس کی منطق بالکل کام نہیں کرتی. یہ مومنین کی زندہ مثال ہے. جب ان کو ہم سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، خود آئینہ ان کو دکھاتے ہیں تو یہ آئینہ دیکھنا نہیں چاہتے، نہ ہماری بات سمجھنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں. یہ جو ہے اپنی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے. یہ صرف اپنے ملاؤں کی جو ہے ان کی کٹوت بنے رہنا چاہتے ہیں. کیا کیا جائے؟ جی دیکھیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ارے آپ یہاں آئیں اپنے آپ کو عالمہ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، حجاب کیا ہے ذرا ہمیں بتائیں. آپ نے واقعی قرآن کو پڑھ رکھا ہے، آپ جانتی ہیں کہ قرآن کیا ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے. آئیں ہمیں بھی بتائیں. اور پھر بہت سے لوگ یہاں آپ بات سننا چاہیں گے. آپ کیوں حجاب میں رہتے ہیں بھائی؟ یہاں آپ کا کیا حجاب؟ یا جو ہے 4-5 گھنٹے میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ یعنی اس طرح سے الجھی رہتی ہیں، اس میں کوئی حجاب نہیں ہے آپ کو. یہاں آ کر بات کریں میں آپ کو کیا بتائے. تو یہ محرم کے بنا آئیں گے نا. ہاں دیکھیں محرم کی بات ہے کہ کیوں آپ کے پاس کوئی محرم نہیں ہے. اگر کوئی محرم ہے تو آپ یہاں جائیں، ایک نہیں 4 محرمین کے ساتھ آئیں. آپ کے شوہر نہیں ہیں تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کا بیٹا ہوگا، آپ جو ہے آپ کے والد ہوں گے، کسی کو لے کے آئیں. چلے بھائی اور کون ہیں؟ کوئی مومن بھائی ہے؟ سوال جا کے اسٹیٹس سمبل ہے اسلام میں قرآن. نہیں اس طرح کوئی بات نہیں. دیکھیں کہ اصل جس سے ہم قرآن کا حکم کہا جائے گا وہ ہے سورہ نور میں. ابھی میں جو ہے جو آیت یہاں پر جو پیش کی تھی 24:31، یہ وہ آیت ہے جس میں حجاب جسے سمجھا گیا ہے. حجاب کا لفظ یہاں نہیں آیا، اس حجاب جسے سمجھا گیا ہے اس کی ڈیٹیل پوری طرح سے اس کو ڈیفائن کر رہی ہے. اور پورے قرآن میں جو لفظ حجاب آیا ہے وہ اس معنی میں ہے ہی نہیں جس معنی ہمارے مولوی اللہ وہ مار لے کر جو ہے اس کو ہمارے خواتین پر جو ہے تھوپنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ ہے وہ حکم، وہ آرڈر جو قرآن لکھنے والا مومنین کے لیے، مومنات کے لیے بتا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جو ہے وہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی مطلب اپنی زینت ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ اگر زیور پہنی بھی ہیں اور جیسے پیر کے، ہاتھ کے، گلے کے زیور ہیں تو ان کو ظاہر نہ کیا جائے. اگر کسی طرح سے کہیں ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کوئی خاص ہے، کوئی اس میں جو ہے روک ٹوک نہیں ہے. اور پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ کہ وہ کو ہے وہ کوئی چادر ڈال کر جو ہے اس کو جو ہے اچھا جی پائیں یا جو ہے اس کو ڈھانکیں. جی
جی قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ سر کو ڈانپیں؟ نہیں، پورا قرآن اس طرح کے سر کو ڈانپنے سے اچھا، جاری ہے. کہیں لکھا کہ آپ چھ کو ڈانپ لو؟ نہیں، یعنی کہ ایسا جہاں پر لکھنے اپنے کا اوپر جو ہے لکھنے ڈرنے میں بات نہیں. دیکھیے کہ جو ہے اصول احرام میں جو بات آ رہی ہے نا یدین علیہن من جلابیبہن، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس جملے کے فوری بعد جو سینٹنس آیا، جملہ آیا ہے، وہ اسٹیفائی کر رہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین. بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اپنے جو ہے اوپر یہ ہے جو بھی چادر ہے، جو بھی چیز وہ اوڑھیں گی، وہ کیوں کر رہی ہیں، ان کو کیوں کرنا چاہیے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو جو ہے کسی قسم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. بات صرف یہ تھی، اور بھی ظاہر بات ہے کہ کسی خاص ماحول میں اس طرح کے حالات ہے تو اس لیے ان کو بات ہی. لیکن جو میں نے جو حکم ہے، جو آل ٹائم جیسے آپ کہیں کہ جو ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جو ہر مسلم مرد اور مسلم عورت کو اپنانا چاہیے، وہ ہے سلوک میں. بات ختم. بھائی سی بات کو جو ہے اتنا بڑا پدڑ با کر جو ہے دنیا میں ہر جگہ تماشا کر رہی ہیں یہ مسلم خواتین، اتنے تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس بارے میں اسلام پائلٹ آپ کچھ اور مزید ایڈ کریے. جیسے آج حمزہ بھائی جو ہے شاید آئیں گے ہفتے میں، وہ کی طبیعت ناساز چل رہی ہے. اب اچھا، اور یہ میں یہ کہوں گا مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے انہیں حدیث اور فقہ اور مولوی اور یہ تفسیر اور یہ بات کی چیزیں ڈال دی نا، اب اسے وہ جان چھوڑا رہے پا رہے. جس طرح ہے نا کہ وہ یہودیوں کے بارے میں لکھا گیا نا کہ اپنے روحان اور آباد کو اپنا جو بنا لیا رب بنا لیا ہے، ان کی بات یہ مانتے ہیں، خدا کی بات نہیں مانتے. انہوں نے بھی اپنے فقہاء اور قدمی کو اپنا رب بنا لیا ہے. انسان یہ تھا ایک لائے ایک کا کسی پٹی اور حدیثیں سالوں 200 سال کے بعد جمع کی، اس پر یہ رائے کر کے لوگوں کی زندگی تنگ کر رہے ہیں. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں بین مشکل ہو گیا. جی ہاں، برنگ آؤٹ ایگزیکٹلی. تو دیکھیں کہ جو اس طرح سے یہودی کرتے رہے، ایگزیکٹلی مسلمان بھی اسی طرح چل رہے ہیں. اور مزے کی بات ان کو پڑھتے ہی ہیں کہ بھی نہیں سمجھ، ان کا کیا ہے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا، انہوں نے سب بھی کیا. صحیح ہے. جی ہاں، جبھی آپ اپنے علماء اپنے فقہاء کو اس طرح سے اپنے رب کا، اپنے جو ہے اپنے خدا کا درجہ وہ لوگ دے بیٹھے تھے، مسلمان بھی ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے چل رہے ہیں. کیا آج اتنے مفلوج ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے ہم سیکھ ہی نہیں سکتے، اتنے یقین سے نہیں لوگ. یہ خود ان کے علماء بھی کبھی قرآن پر بات نہیں کرتے، اور عوام تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اگر وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو صرف قرآن کے ترجمے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. تو اب یہ حال ہے. اور پھر جو ہے یہ دعویٰ ہے کہ یہودی اتنے بڑے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں، اور ہم بالکل دودھ کے دھولے ہیں. ارے دودھ کے دھولے کوئی نہیں ہے. اب اگر دیکھا جائے تو جو ہے ان سے بھی زیادہ غیب کی حالت میں ہو. اسی لیے تو ہم یہاں پر ہے، ہمارے جو ہمارا سماج ہے، مسلم سماج، جو جس کو میں اپنا سماج کہتا ہوں، ان کی سدھار کے لیے تو یہاں آتا ہوں اور اتنی درد دل سوچ کے ساتھ میں اپنی باتیں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ سوچنے سمجھنے والے بنے. مگر ان کا حال ہے کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کیا کیا جائے؟ آپ سے تعلق ہو لیں تو ان کو تکلیف ہوئی ہے نا. نہیں تو آ کے اس کو ایکسپلین کریں، کم از کم ایکسپلین کریں کہ بات کریں کہ یہ نہیں صاحب ایسے ایسے. اب بتائیں ذرا. یہ جو عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، ہم نے اس لیے رکھا کہ تاکہ جو مومن ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ یہاں آئیں اور اپنی بات بتائیں. انہیں بھی سچ والا آپ بس سمجھ رہے ہیں یا قرآن میں ایسے بیان کیا گیا، بتاؤ، ہم جاننا چاہتے ہیں. اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو آپ آ کر میری غلطی درست کریں، میں تو تیار ہوں آپ کی غلطی کو درست کریں. کیا جائے؟ اب دیکھیں یہ خاتون کی جو ہے پرانی کا معاملہ بھی، کاش آپ حضرات شدت پسند ہندو کے خلاف ایک لفظ بولتے. میں تو شدت پسند مسلمانوں کے خلاف بھی نہیں بولتا، میں تو شدت پسند مسلمانوں کے خلاف بھی نہیں بولتا. وہ اس لیے نہیں بولتا کہ میں مسلمانوں کے فیور میں ہوں اور اسلام کے خلاف. دیکھیے بات میں کلیئر کر رہا ہوں، مجھے اصل اعتراض اسلام پہ ہے. مسلمان اچھے لوگ ہیں، جہاں جہاں مسلمان برے ہوتے ہیں، جہاں جہاں مسلمان خراب ہوتے ہیں، وہ اس کتاب کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. جبکہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، مسلمان اچھے لوگ ہیں. اور خراب کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. خراب کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ کتاب اور اسلام ان کو بگاڑتی ہے. یہ کتاب ان کو جو ہے شدت اور ابھارتی ہے. میں کی اور کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں نا. میں جس کمیونٹی سے میرا تعلق رہا ہے زندگی بھر کا، ظاہر بات ہے میرا اصل مقصد ہے کہ میری کمیونٹی میں سدھار آ جائے. میں اپنے گھر کی صفائی لیے بیٹھا ہوں. ارے جس کے گھر میں جہاں جہاں جو گندگی ہے، خرابی ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. میں اپنے گھر ذمہ دار ہوں. یہ عجیب ہے معاملہ. ارے میں اپنے گھر سدھارنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں دوسرے کے گھر کی صفائی کرو. کیوں بھائی؟ دوسروں کی گھر کی ذمہ داری اس طرح کی جو ہے میرے اندر تو نہیں ہے نا. میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں آئیں، پلیٹ فارم پر آ کر میں جو کچھ کہتا رہا ہوں اس میری غلطی کو جو ہے ثابت کریں. میں نے غلط کہا ہے اور میں تو صرف قرآن پہ بات کرتا ہوں. میں نے قرآن پر کون سی بات غلط کہی ہے؟ بتاؤ کون سی بات غلط کہی ہے؟ جس طرح پہلے آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ آگے کوئی صاحب سے بات کریں 2 منٹ کی. میں جناب اور مومن بھائی یہاں آئے ہیں. بورڈ لائن سر کے 3359 کا ترجمہ دیجیے.
ہاں میں تو بتایا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر ایک طرح کی چادر ڈال لیں، اپنے اوپر ایک طرح کی چادر ڈال لیں. اچھا یہ کیوں کریں اپنے اوپر ایک چادر کیوں ڈالیں؟ تو یہ اس کی جو ہے ڈیفینیشن، یہ اس میں کوئی جو جو ہے جو جملہ آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین. یہ اس لیے کرنا ہے ان کو کہ تاکہ وہ پہچانی جائیں اور جو ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ نہ کیا جائے. یہ اس میں اس کی تفصیل. اس پر آپ اور کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے اسلام پہلے اس آیت پر؟ ایک منٹ میں 2 منٹ لیے بزی ہوں، ذرا بات کرتا ہوں آپ سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بورڈر لائن مسلم. ہاں جی، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی جناب یہ فرمائیے. اچھا اس سلسلے میں چھوٹا ایک سوال ہے آپ کے لیے. کوئی صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حج میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو پردہ نہیں کرتی، نہیں پردہ کرتی نہیں کہا انہوں نے، چہرہ نہیں چھپاتی. نہیں چھپاتی. عام حالات میں تو ہے چہرہ چھپاتی ہیں، ماں نہیں چھپاتی ہیں. ہاں لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے اس لیے کہ جو ایک نمبر جو حج ہے نا، یہ حج کا صورت کر وہ اصل میں اسلام کے زمانے سے پہلے سے وہ چاہا ہے کہ یہ ایک ٹائپ کی چیز ہے، وہ چیک کر لانے اور یہ کرنا وہ کرنا. اٹ از ہائیلی نان اسلامک. اور وہ جو حضرت محمد تھے ان کو موقع نہیں ملا، ورنہ وہ شاید حج کو بین کرتے تھے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ خاص ہے ہی نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ سنی تھی کہ پرانے زمانے میں اسلامی زمانے میں جو حج کرتے تھے وہ کافی لوگ حج کرتے تھے اوپر سے نہیں پہنتے ہو، اس کا نیچے کو لنگوٹی پہن کے حج کرتے ہوتے دونوں کے دونوں. آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے پلیز؟ نہیں اصل میں یہ باتیں اصل میں قرآن کی باہر کتابوں میں جو ہے کہیں لکھا ہے، اس کی جو ہے میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا. جو باتیں قرآن میں مذکور ہیں میں اسی پر اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو اس پر رکھتا ہوں. اچھا شکریہ. اچھا کوئی تہذیب الافخار کوئی صاحب آئے ہیں. جی جناب. جی آواز پہنچ رہی ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا، آپ نے جو لائیو کیا ہے کیا آپ نے کیا ٹائٹل ڈالا کہ ڈسکس کرنا ہے حجاب کے بارے میں؟ میں نے سوال کیا ہے کہ حجاب کیا ہے. اچھا تو حجاب کے بارے میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں نے تو کیا اعتراض، میں نے کہا کہ حجاب کہتے کسے ہیں پہلے ہی بتائیے آپ. کہہ رہے ہیں اچھا اس کا کرنا ہے نا. جی آپ بتائیے آپ کے نظر میں حجاب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، اسی تو میں ہے آپ سے عنوان رکھا ہے نا کہ سوال کا ہے کہ حجاب کیا ہے، قرآن میں حجاب کسے کہا گیا ہے. جی حجاب تو یہ قسم لباس ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردے میں رہنے کے کہا گیا ہے بس. اب اس کے لیے وہ حجاب استعمال کرے. آپ میں کہہ دوں کہ آپ کرتا کیا ہے تو یہ تھوڑی نا کوئی سوال ہو گیا. یہ بتائیے کہ عورتوں کو پردے میں رہنے کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے. اس کو آپ کو میں ابھی تو آپ اتنی قرآن کی اتنی آیت میں نے پیش کی، جو قرآن ہے میں تجھے ثابت کر دیا، میں تجھے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ پردے میں رہنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پردے میں رہنا چاہیے. پردے میں رہنے سے یہی مراد ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کو پردے رکھے یا گھر سے باہر نکلنا ہو تو جس طریقے سے وہ لباس پہن کر نکلتی ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں تو ہمارے ملک کی دوسری خواتین بغیر کپڑوں کے چلتے ہیں باہر. نہیں کپڑوں پردے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو سطر ہے، عورت کا جو سطر ہے اس کے اندر بھی داخل ہے، اس کے اندر فین بھی داخل ہے. تو ہمارے ملک کی دوسری خواتین سطر کا وجہ سے بات نہیں پہنتی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہی مطلب یہ ہے کہ اور جو دوسری عورتیں ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ جو چست لباس پہنتی ہیں تو کیا ان سطر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم چست کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیں یہاں ہم کوئی بحث نہیں کر رہے، میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ سامنے یہ سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ مسلمان خواتین کے علاوہ ہمارے ملک میں جتنی دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، کیا آپ کی نظر میں وہ بے حیا ہیں؟ بالکل نہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ جو کچھ مسلمان خواتین برقعے کی شکل میں یا عبایا کی شکل میں یا نقاب کی شکل میں استعمال کرتی ہیں، تو کیا یہ حکم ان کا اللہ نے ان کو دیا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ پردے رہو، لیکن کیونکہ پردہ ایک آگے میری بات، کیونکہ پردہ نقاب کی پردے کے لیے نقاب کا ایجاد ہوا تو نقاب ایک ایسا کپڑا ہے اچھے طریقے سے یہ سب سے بڑے جاہل متقا معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تم لباس سطر چھپاؤ تو سطر چھپانے کے لیے بھائی میں بات نہیں کروں. آپ نے یہ فرمایا ہمارے ملک کی دوسری خواتین بھی سطر استعمال کر ظاہر بات ہے، دوسری خواتین آپ یہ کہیں کہ بے سر ہو رہی ہیں. تو مسلم خواتین اور جو ہے غیر مسلم خواتین میں آپ فرق کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ جی بتائیے. میں کیا فرق کر رہا ہوں؟ میں فرق یہی تو میں یہی کہا کہ غیر مسلم خواتین بے پردہ رہتی ہیں. پردہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، پردہ کسے کہتے ہیں؟ بس
پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے جو زبائش کے عضو ہیں، اعضائے زبائش ہے، اعضائے زینت ہیں، ان کا چھپا لینا یہی پردہ ہے. تو اور اس اس طرح وقت قرآن کہاں پاک کھائے میرے بھائی، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی جو ہے definition ہے. قرآن کہاں لکھتا ہے؟ قرآن ایسا کہاں لاتا ہے؟ کہاں لاتا ہے بتائیے؟ قرآن نے بتایا وقرن فی بیوتکن. یہ حجاب ہے، یہ حجاب ہے، یہی حقانہ سوال ہے. نہیں، اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے حجاب، اس کے اندر یہ کہا گیا میں ہے. آپ کو ایسا اسلام نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو احمق نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو جاہل نہیں کر رہا ہوں. کیا آپ کی اور میں آپ کو احمق نہیں جاہل کہا، ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ احمقانہ سوال کرنے والا احمق ہوا نا، یہ ظاہر بات ہے. میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے جو بیان کیا ہے کیا وہ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ ساتھ سے وقرا فی بیوتکن آیات پر رجنا بدل الجاہلیہ الاولی، یہ کس لفظ کی ہے تب اتنے میں آئی بات؟ اپنے گھر میں بیٹھی رہو، تو پھر اگر گھر میں بیٹھی رہو تو مسلمان خواتین باہر کیوں نہیں کرتی ہیں؟ وہ گھر بیٹھنا چاہیے. آگے سلوک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور لا تبرجن تبرج جاہلیۃ الاولی، اس سے اشارہ ہے. ہر چیز کہے گا کھول کھول کر قرآن کر لکھ رہے ہیں. اب اس کا مطلب آگے بڑھ یہ بھی کہو گے کہ مسلمان تم کیا کھاتے ہو؟ تو مسلمان جو دال چاول کھاتے ہیں وہ بھی قرآن دیکھاؤ. مسلمان کیا کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی قرآن دیکھو کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پانی سے پیشاب کرو. اگر مسلمان چلتا ہے تو دائیں قدم پہ آگے بڑھاتا ہے، پھر آپ پوچھو کہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ آیا قدم آگے بڑھاؤ. تو اتنی تفصیل سے اگر قرآن لکھا جائے یا قرآن نازل ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ پوری دنیا کے قضا کو جمع کرنا پڑتا ہے. ایک دوسری بیان کیا جاتا ہے، اصول بیان کیا جاتا ہے، اس کے اوپر احکامات مقرر ہوتے ہیں. اگر قرآن میں کہا گیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانۂ جاہلیت میں جس طریقے سے عورت زیب و زینت کر کے نکلتی ہیں آپ اس طریقے سے نہ نکلیں. اس کے اندر بس یہی بات. اس سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، گھر میں رہیں، گھر سے باہر جب نکلیں. ارے میں کیا آپ سے یہ جاننے کو نظر سنیے، آپ نے اپنی بات مکمل کری. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ہمارے دیش کی جو دوسری جو ہے خواتین ہیں، دوسری کمیٹی سے تعلق رکھنے والی، کیا وہ ہے تبرج الجاہلیت الاولی میں جو ہے مبتلا ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. میں نے ایک ذرا رکیے میرے بھائی، آپ بھاگیے مت. آپ نے اتنا کچھ کہا، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان خواتین دیگر غیر مسلم خواتین کی طرح باوقار لباس اگر پہن کر نکلتی ہیں تو اس میں کیا بات ہے، کیا برائی ہے؟ ہاں، لیکن بس وقت ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، کوئی بات میرے نہیں. بھائی اگر ہندو خواتین، اگر کوئی اور جو ہے کمیٹی سے تعلق رکھنے والی اگر باوقار لباس جو ہے پہن نکلتی ہیں، ظاہر بات ہے برقع نہیں کرتی، اپنا چہرہ نہیں چھپاتی ہے، جو ہے غیر نکلتے ہیں، تو کیا مسلم خواتین نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. باوقار لباس بالکل پہن سکتی ہیں اور پہنتی ہیں. میں بھی باوقار بازی کی بات کرنا محترم. جی جی جی. جب یہ چہرہ چھپانا، یہ جو ہے یہ نقاب ڈالنا، یہ جو ہے حجاب جو ہے کہاں سے آ گیا؟ اب کیوں دیکھیے آپ نے یعنی باوقار لباس کو آپ نے تسلیم کر لیا. اب باوقار لباس یہ کہتے ہیں کیا باوقار لباس صرف مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے؟ جو غیر مسلم خواتین کا لباس باوقار نہیں ہوتا آپ کی نظر میں؟ نہیں، باوقار آپ نے باوقار لباس کہا ہے تو باوقار لباس ہر ایک کی نظر میں اپنا اپنا ہے. جو لباس ہے مکمل پر پتا کر لے، چاہے وہ حجاب ہو، چاہے نقاب ہو، چاہے دوپٹہ ہو، کچھ بھی ہو جائے. میرے بھائی اسے آپ پردہ کہہ کر حجاب کا استعمال کر رہے ہو، وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ یہی جاننا چاہ رہا ہوں. حجاب کی ڈیفینیشن قرآن کہاں کر رہا ہے؟ حجاب کی میرے بھائی سچ والا جی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ حجاب کا لفظ یعنی لفظ قرآن کو استعمال کرے گا. قرآن کی اصول بیان کرنے کے سیدھے ساتھ نکلنا ہے. جس طریقے سے آپ نے اس کی تفصیل کیا، آپ نے اس تفصیل کی باوقار لباس ہونا چاہیے. اب باوقار لباس نقاب کی شکل میں ہو، حجاب کی شکل میں ہو، کچھ اور شکل میں ہو، اس طریقے سے جنتی چل گئی ہے قسم کی باوقاری لباس ہے. میری بات میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لفظ حجاب تو 7 جگہوں پر آیا ہے، لیکن 7 جگہوں پر یہ آپ اس معنی کہہ رہے ہیں حجاب وہ نہیں ہے. اگر کوئی ایک آیت ہے پیش کریں. میں کہاں کہہ رہا ہوں سچ والا جی حجاب اس معنی میں ہے، میں نے کہاں کہا حجاب اس معنی میں. میرے بھائی یہ باتیں آپ کہاں سے رہے ہیں؟ قرآن لکھنے والا تو نہیں ہوتا. تو یہ سارا جو ہے یہ آدھارا کس کا ہے؟ یہ قرآن کا تو نہیں ہے. کیا کرا تھا یعنی میرے بھائی آپ جو کچھ یہ جو پردے کے عام آپ جو کر رہے ہو قرآن میں ایسا ہے؟ قرآن میں صرف پردہ باوقار لباس کی تفسیر آپ نے کی ہے. پردہ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ باوقار لباس ہے نہیں. بھائی پردہ کہاں لکھا ہے؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لفظ پردہ یا لفظ حجاب یا لفظ پردہ یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ باوقار لباس ہونا چاہیے جس کی تفسیر آپ نے کی ہے. آپ ساتھ ہوں باوقار لباس ہونا چاہیے. باوقار لباس پورے مسلم کا اکثر طبقہ کیونکہ نقاب کے لیے ان کے نزدیک باوقار استعمال کرتی ہے. اس کا برائی کیا یہ بتا دیجیے. میں برائی نہیں کہہ رہا. میں کب کا برا ہے؟ تو جس کا مطلب جو ہے اس میں خواتین کرتے ہیں وہ برا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا برا ہے. اس کو پہلے بات کیا سچ والا ذرا قرآن کے اندر یہ ذکر ہو سکتا ہے کہ اینٹر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے پذیب طرف کہ وہ تم دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہتے ہیں مومنات تم اپنے چہروں کو ڈھانپ لو اور باہر بچاؤ. لیکن اس طرح سے ہی کہا یہ زبردستی ایک طرف وہ بد کریں اور پھر کہیں کہ کب جو ہے ان کی بد ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں چہرہ ڈھانپنا ہے. کچھ علماء ایسے ہیں اتنے سخت کیر ہیں کہ وہ کہتے ہیں چہرے کو ڈھانپنا ہے. حالانکہ قرآن میں تفصیل آئی ہے.
قرآن میں تفصیل آئی اور یہ اہل गर्मी के अंदर क्या हालत लोग تفصیل है। इतनी तफसील से कुरान बयान करा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप ही जो सिलाई मैं अब से आयत पेश कर रहा हूँ ना, आप पता है वकुल मुमिनात यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा व लियज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहन्ना इल्ला लिबुलूतिहिन्ना। ये सारी तफसीर तो है कुरान में, इसमें पता कहाँ है भाई, कहाँ पता इसमें हिजाब कहाँ है, कहाँ है? सवाल जी, इसमें निकाब ही है, तब से हिजाब नहीं है, कि इसकी मकसद हो रही है कि औरतों को पर्दे में रहना है। कहाँ है पर्दा? मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, तो इसमें सिर्फ जो है जी, पर्दा मत बता दी। निगाहों को नीचे रखना है और जो है अपनी जो जीनत है उसको जाहिर नहीं करना है। जीनत से कहते हैं जाहिर बात पे जेब है, वाजिब है, आपका नेकलेस है, आपके है चूड़ियां हैं, इसको जाहिर नहीं होने देना। अगर वो कहीं कुछ हो जाए इल्ला मा ज़हरा मिन्हा कह रहा है वलयज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और उनको चाहिए कि वो डालें अपनी चालों को अपने सीने के उभार पर। आखिर फिर जिस तरह से दुपट्टा डालती हैं हमारे मुल्क की ख़वातीन, इस तरह से डाल लो। फिर इससे आप पर्दा कहकर नकाब कहकर इस साल से कुछ तमाशा खड़ा रखा है मुसलमान ख़वातीन ने, इसकी क्या बुनियाद है? दरअसल में जानना नहीं क्या बुनियाद है? सचवाल जी, जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। सचवाल जी, जब उसके लिखा हुआ है कि क्या है जीनत जीनत से, तो आपने अपने संत से हिसाब से सिर्फ आजेब और क्या चूड़ी वगैरह कंगन वगैरह मत ले लिया, हालांकि और देबो जीनत से सीने चरमगाह सब चीज सबसे मेरे भाई शर्मगाह छुपाने की बात मैंने की है ना, उसमें जो ज़ीनत है उनको है छुपाने के, और उनके जो सीने उभार हैं, उनके जिस्म के जो उभार हैं उनको छुपाने के लिए उनको दुपट्टा लेना चाहिए। ये तो कह रहा है, पूरी डिटेल में कह रहा है। आप कह रहे हैं कुरान में नहीं है, कुरान तफसील है, लेकिन जिसे आपसे आप पर्दा कह रहे हैं वो कुरान नहीं है, मैं कह रहा हूं। नहीं। अच्छा, इतना आप मान रहे हैं कि अपने सीने को छुपाने के लिए और अपने सीने को छुपाने के लिए दुपट्टा लेना चाहिए, क्या क्या दुपट्टा सिर्फ वही है जो आप समझ रहे हैं और मार्केट में बिकता है? आपकी नजर में इसका मतलब दुपट्टा सिर्फ वही जिसे हमारी मुस्लिम बहनें जिसे दोनों तरफ लगा करके साइकिल चलाती हैं, आपकी नजर में सिर्फ दुपट्टा वही है? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि इससे सीने का भाग छुप जाए, इसके लिए आप दुपट्टा ले और नहीं ले तो भी मत ले, तो उसी जगह अगर वो निकाब ले ले या हिजाब ले तो इसमें क्या बात है? की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये सब कुछ ये जो इंक्रीज करते करते कहां कहीं और लेके गए बात को, इसकी क्या बुनियाद है ये जानना चाहता हूं। ठीक है, कुरान तो डिटेल बयान कर रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पूरी तफसील बयान कर रहा है। आपको आपके उलमा को क्या हक पहुंचता कि जो है कुरान से ज्यादा चीजें जो है मुस्लिम खवातीन पर है इस तरह से लागू करने, हक पहुंचता? किसने ये इख्तियार किया उनको? हमारे उलमा को इख्तियार किसने दिया? हमारे फुक़हा को इख्तियार किसने दिया? कुरान उलमा और फुक़हा को इख्तियार उनके इल्म की दानिशमंदी, कुरान का लिखने वाला से पढ़कर उनकी कोई हैसियत है? कुरान के लिखने वाले से ज्यादा उनकी हैसियत है? ये बताइए ना। आप नजर में कुरान का लिखने वाला कोई है? कुरान का लिखने वाला जो ही है वो एक उसूल बयान करता है, वो एक उसूल बयान करता है, उसका साथ मतलब नहीं हो रहा है। अब औरतों को ये कहा जा रहा है कि वो घरों के बाहर जमा जाहिद औरतों की तरह न निकले, औरतों से कहा जा रहा है कि अपने रेबो ज़ीनत ज़ाहिर न करें, तो इससे साबित हो रहा है ना कि औरतों के मेरी बात सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान खवातीन के अलावा हमारे मुल्क की जितनी खवातीन है वो सारी जो है जाहिली जो है खवातीन तरह रहती है, ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं? फिर ऐसे बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ सचवाल जी, जैसे आप आया पेश किया वो आपकी क्या मुराद है? बोलिए। मुराद यही है कि यानी अपने सीने को खुल करके, अपने बालों को खुल करके और क्या कहते हैं चुस्त पहन करके इस तरीके से। मैंने ये नहीं कहा कि जो है हमारे मुल्क की दूसरी खवातीन बिल्कुल जो है बहना होगा, नीम बना होगा, चुस्त बात पहन ठीक है, पहनने वाली जो है मुसलमान खवातीन भी है, मैं उन बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बावकार लिबास की बात की है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कुरान की तमाम बातों को जो है पूरी तरह से आता कर ले रहा है। यग़ुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा व लियज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहन्ना इल्ला लिबुलूतिहिन्ना। ये सारी बातों का इहाता बावकार लिबास कर लेता है। मैं ये कहा आपसे, आप समझिए। मैंने कोई एक भी बात कुरान के आप भी यही कह रहे हैं कि बावकार लेना चाहिए हमारा और अपने खिलाफ आ रहा जो केस अपनी है, तो आप ये पर्दे की जो है बुलंदानी कहां लाए? मैं आपसे जानना चाहूं। मुस्लिम खवातीन यानी आप ये कहना है निकाब और हिजाब कहां लाए है? मेरे भाई, मुस्लिम खवातीन पर पर्दे के नाम से, पर्दे के उन्वान से जो कुछ उड़ेला गया है कुरान में नहीं। आप है कोई एक ऐसे पेश करें, एक ऐसे पेश करें। आयत तो मैं पेश कर दिया, आयत मैंने पेश कर दिया, उसे ही सारी चीजें साबित रही हैं। और एक बात सचला जी, बावकार लिबास का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मेरी नजर में हम मुसलमानों की नजर में निकाब और हिजाब से ज्यादा बावकार कोई बात सही नहीं। जो हमारे नजदीक सबसे बावकार लिबास निकाब है, सबसे बावकार लिबास हिजाब है, सबसे बावकार लिबास वो है जो पूरे सर यहाँ प्लस वही है।
اس میں ملنے لگا ہے، اس سے میں آپ آج جڑا ہے کہ اپنے کہا ہے کہ نکاح کے حجاب اور نقاب کے اوپر ڈسکس کرنا ہے، ہمیں بھی اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عقل مند انسان یہ کہے گا باوقار لباس ہونا چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے باوقار لباس ہونا چاہیے۔ اب چونکہ باوقار لباس میں نقاب اور حجاب کہاں ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہ نہیں کہہ رہا، قرآن باوقار لباس کہہ رہا ہے، نہیں قرآن باوقار لباس کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ کہہ دیا قرآن پوری ڈیٹیل بیان کر دیا، آپ کو اس ڈیٹیل سے آگے بڑھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن کہہ دیا وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی بات، آپ نے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ ہاں تو قرآن سے اتنی بات ثابت ہو گئی، نہیں باوقار لباس ہونا چاہیے تو جی۔ تو میرے بھائی میں نے تو پوری اپنی جو کچھ قرآن کی ڈیٹیل ہے میں اسی کاٹ رہا ہوں، اس میں نقاب یا حجاب کیا آپ پڑھا کرے ہیں، قرآن پڑھا نہیں ہے، تو قرآن پڑھا نہیں ہے لیکن باوقار لباس ہے نا۔ ارے بھائی ارے یار چہرہ پا نہیں ہے، سر پہ کوئی چیز اوڑھنا نہیں ہے، ہاں یہی غلط ہے، آپ ایک نظر میں نہیں ہے، بھائی ایک آیت لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے نزدیک صرف قرآن ہی اس کی بنیاد نہیں ہے، مسلمانوں کے نزدیک صرف قرآن ہی اس کی بنیاد نہیں ہے، قرآن کی تشریح احادیث ہے وہ مرد ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس چار چیزوں کو لے کر آپ بحث کر رہے ہیں، تو چار چیزوں کی بنیاد ہے۔ اور دیکھیں یہاں ہم صرف بات کر رہے ہیں قرآن کے متن کی، قرآن کا متن جس سے جو ڈسکورڈ ہوتا ہے مومنین اور مومنات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل بیان کر رہا ہے سورہ نور میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ کہہ رہا پوری کمپلیٹ ڈیٹیل آ گئی، اس سے زیادہ اضافہ کر کر یہ ہمارے علماء ہمارے فقہا انہوں نے مسلم خواتین پر جو بوجھ ڈال دیا ہے، یہ غیر فری بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے اور غیر قرآنی بھی ہے، غیر صحیح بھی ہے۔ ہاں جی دیکھو یہ بات اصل یہ ہے، اب آ رہی بھی جی ہاں بولیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ لی، قرآن کو خود پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ یہودوں نے کیا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے آپ نے وہ چیزیں حرام کر لی جو ان کی کتاب میں حرام نہیں تھی، تو وہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ڈر کے پیش آ رہے ہیں، مل کر آیا نہیں ویسے ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بولے ہم یہاں سے ہی ہیں، آپ کا بھی ہم یہاں سارا کرب ہے، سارا ناقص ہے، آپ تفتیش کر لیجیے، حدیث کا بھی کھینچ کے آئے، لیکن چونکہ آپ بندے داودی کے منشا کو سمجھائیں کہ پیغمبر آتے ہیں، ہم تو پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے ہمارا جو خدا ہے ہم دونوں کی بات مانتے ہیں، اس لیے ہماری بنیاد تو دونوں چیز اور قرآن کلام خدا بھی، اس لیے آپ قرآن کو نہیں مانتے۔ مجھے تو بہت تعجب ہو رہا ہے جب آپ زید کر جب قرآن پڑھے ہوئے پاجاب اور کنگن چوری کیا، میں بالکل آپ کیا کے ساتھ ذکر ہے، آپ دیکھیں ذرا کو جولری میں جولری جینا جو ہے جولری کو اڈورنمنٹ کو کہتے ہیں، پڑھ لیجیے۔ ہیلو ہمارے محترم بھائی، اچھا سنیے میری بات، آپ اتنا ناراض نہ ہو، دیکھیں کہ ہم نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کہی نا، نہیں مجھے کوئی غلط نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے اس وقت صرف اس بات پر جو ہو رہا ہے جی کیا کہتے ہیں سچلا جی، آپ جو کہہ رہے ہیں باوقار حجاب، جب باوقار لباس، جب آپ باوقار لباس تسلیم کر رہے ہیں میرے بھائی، عورت کے لیے جو پردہ ہے باوقار لباس ہے، تو پڑھا نہیں ہے نا، جب پڑھا نہیں لیکن باوقار لباس ہے میرے بھائی بھی تو ہے نا، باوقار لباس تو ہر خاتون کے لیے، میں صرف مسلم خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی ہر خاتون کے لیے یہی چاہوں گا کہ وہ باوقار ہے لباس ہے، اپنی زیب تن کرے، وہ اپنے طور پر جو کچھ کرتی ہے اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میں اس پر کوئی چیز تھوپ نہیں سکتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا لباس باوقار ہونا چاہیے باقاعدہ۔ اب یہ جو چیزیں جو مسلم فقہا اور علماء نے مسلم خواتین پر تھوپی، کیا تو پائے نہیں ڈھکنا تو میرے بھائی سر ڈھکنا، چہرہ چھپانا، یہ ناخن چھپانا، آنکھیں چھپانا، سارے جگہ چھپے گئے ہیں، نہیں چہرہ چھپنے کے نہیں کہا گیا ہے، بال چھپنے کے البتہ کہا گیا ہے، کیونکہ بال لفظ زینت استعمال کر لیا سچوا جی، لفظ زینت اسلام کا لفظ نہیں ہے اور وہ اگر کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لفظ زینت کے اندر وہ جتنی چیزیں ہیں سب کو چھپانے کا آتا ہے۔ کیوں مسٹرلیشن کر رہے ہیں زنا کو، یہ ون پارٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیوٹیفائی کرنے کے لیے زینا، بیوٹیفائی کرنے کے لیے جو زیورات پہن جاتے ہیں اس کو زینت آ جاتا ہے، نہیں تو اس کو صرف اس کو زینت نہیں کہا جاتا ہے بلکہ عورتوں کے جسم کے اندر جتنی نمائشی چیزیں سب زینت میں داخل ہیں، بال بھی زینت میں داخل ہے، سینہ بھی زینت میں داخل ہے، اس کا وہ قرآن کا کہنے والا جس جگہ پر اللہ لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان چاہ کر بھی پوری طرح سے احاطہ نہیں کر سکتا، وہ وہاں پر قرآن لکھنے والا اللہ کہتا ہے، اللہ مغفرہ میں ٹھیک ہے، کوئی چیز دی گئی ٹھیک ہے، بات ختم۔ اس لیے اتنا بڑا وبل جو ہے یہاں پر کھڑا نہیں چاہیے، اللہ مغفرہ میں حاصل کیوں آیا ہے یہ بتائیے، ولا یبدین زینتہن الا، وہ آیا ہے نا میں نے دیکھی ہے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها، کیوں آیا ہے، کیوں آیا بولے، جو کچھ ظاہر ہو گیا دکھ گیا، آپ اس پر غور کریں۔
دیکھیں یہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کیوں آیا ہے؟ سوچیے ذرا. دیکھیں سورہ نور میں جو احکام ہیں یہ ان کے پرماننٹ جو ہے احکام ہیں. اس میں ڈریس کوڈ بتایا گیا ہے مومنین کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی، ان کو کس طرح سے رہنا چاہیے. اس میں باقاعدہ جو ہے میں نے کہا باقاعدہ لباس کا اس میں جو ہے اپنی طرف سے احاطہ ہو جاتا ہے. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ تو مرد بھی کریں گے، خواتین بھی کریں گے. اس کے ساتھ ایک مزید جو ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بِبُعُولَتِهِنَّ. یہ پوری ڈیٹیل آئی ہے. او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن. اب آپ دیکھیے تو قرآن کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہاں پر، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی ڈیٹیل نہیں ہے. ڈیٹیل کمپلیٹ ہے یہاں پر، پوری باتیں آ گئی ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میں حدیث میں اسی طرح سے ہے. بھائی یہ ساری ڈیٹیل آ جانے کے بعد میں آپ کی حدیث کی بات میں کیوں جاتا ہوں؟ قرآن لکھنے والا ہر چیز یہاں کلیئر کر رہا ہے. انسانوں کے ڈریس کوڈ کو لے کر قرآن کا لکھنے والا پوری ڈیٹیل بیان کر چکا. اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے ہم مسلمانوں کے علماء یا مسلم خواتین پر یہ ساری باتیں توڑتے ہیں. اور مسلم خواتین بیچاریاں ان کو نہ کوئی علم ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مطالعہ ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دور کی حد تک کربوں کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہے ہماری مسلم خواتین. مجھے بات ترس آتا ہے مجھے. محمد سلمان صاحب ٹھیک آئے ہیں. جی محترم آداب، کیسے ہیں آپ؟ جی آداب. میں رہی ہوں، آپ بتائیں. اسٹرانگ بایولوجی باقی سب لوگ فوجی سیریل جی 5 منٹ دیں گے. ہاں جی جناب، جی کہیے فوجی سیریل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک آپ. اچھا میں جلدی 2 بات کروں گا. اس کے بعد ایک چیز ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ کہ یہ جو ہم نے اپنے اوپر بادل اوڑا ہے نا، اس کا نام ہے اسلام، اسے جان چھڑانا بڑا ہی مشکل ہے. اور اس کا ایک فیکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شرمندگی ہے نا ہمارے اسلام کو لے کے ہمارے اندر، وہ ہم اسے نکل نہیں سکتے. اب ہر روز جو ہے اس شرمندگی کا حصہ نہ کرنا پڑا ہے، کبھی اس شو پہ کبھی اس شو پہ، مختلف ویب سائٹ یوٹیوب چینل. ہم اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہماری عجیب و غریب کنٹینٹ لوگوں کی خاصیت ہے کہ ہم اپنی غلطی اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کسی حد پہ بھی جائیں گے. اور مجھے ہندوستان کرتے پتا ہے ٹام والے، اور کیونکہ میرا ایک یہ ہے تو ٹام والے سے ایگری کر کے کہ ہم اپنی شرمندگی سے بچنے کے کسی حد تک جانے کے تیار ہیں. ہم اپنی غلطی مانیں گے اور آخری دم تک اس مذہب کو ڈیفینڈ کریں گے جو ہمارے اوپر عجیب و غریب طریقے سے مسلط کیا ہے. ایک بات یہ حجاب جو ہے وہ بیسیکلی یہ ایک یونیفارم ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے ایک ملٹری گروپ کی جس آئیڈینٹیفائی کروایا ہے اپنے آپ کو الگ. ناٹ اونلی دیٹ، یہ ایک سپریمیسی کا سمبل ہے. جی میں جو ہوں یا میری عورت جو ہے وہ سچ وال کی عورت ہے یا اسٹرانگ وال کی عورت سے وہ زیادہ بہتر ہے. Having said that، اس کا ایک اور اینگل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسی عورت کو جس کو آپ دوسروں کو دھوکہ دیں کہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سپریمیسی سمبل ہے، آپ اسی عورت کو اس کے ساتھ سبجوگیٹ کے رکھتے ہیں. آپ نے اس کو کھوپے بنائے ہوئے ہیں. وہ کھوپے وہ جو نا وہ گھوڑے کو وہ کیا کہتے ہیں گھوڑے کے سائڈ بلائنڈرز، وہ جو گھوڑے جی ہاٹ لائن، یہ آپ کھوپے بنائے تو یہ آپ نے اس عورت کو کھپے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ صرف بچہ جمنے کی ایک جو ہے فیکٹری ہو جو کہ نیکسٹ لائن آف فوڈ سولڈز پروڈیوس کرے فار دا نیکسٹ بیٹل. اچھا یہ ایک بات ہوگی. 3 بات ہو گئی. تھرڈ بات جو کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں، اور ابھی 60s میں زیادہ پرانی بات نہیں، 60s پچھلی صدی کی 60s کی بات کروں، ایسی سوسائٹیاں لوگوں نے بنائی جس میں لوگ ننگے پھر رہے تھے. ٹھیک ہے، کوئی کپڑے نہیں پہنتے تھے، کوئی کسی کا ریپ نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی کا ہتھیار نہیں پڑ رہا، کسی کا ہتھیار جو وہ ایریا کو کسی آنکھوں جار چو نہیں رہا. یہ کیسی بات ہے، ہم نے کیسا معاشرہ بنایا ہے کہ جس میں بغیر برقع کے مجھے نہیں پتا یہ ہندوستان میں ہوتی نہیں، بتائیں وہ پاکستان میں اسلام میں لڑکے چپے چڑھا ہوتے ہیں لڑکیوں کو، جس نے برقع بناؤ چادر پہنو کوئی بھی موٹر سائیکل یا کار پہ، اتنا ہی نہیں ہوا. اس میں کو کر جاتا یہ نہیں کہ چہرہ دیکھنے انسان کو پاگل. ایگزیکٹلی اگر ہم ننگے پھر گے نا کپڑے پہنا، ایک ہماری ویدر ریلیٹڈ مجبوری ہے کہ جی ہم نے نارتھ پہ جا کے ہمیں 6 نہیں گزارنے تو ہمیں بڑے پہننے پڑیں گے. فوجی سیریل آپ نے جو بات کیا ہے اسی کو ڈوز کروں گا. آپ جو شرمندگی چھپانے کی بات کر رہے ہیں، اصل مسئلہ ان کی کلیئر کا ہے اور یہ ماننا نہیں چاہتے کہ ہمارے مقدمے جو پہلے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے غلط کہا ہے، اس لیے ان کا اسلام پہ کپڑا مشکوک ہوتا ہے تو وہ ایک بات ان بات کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اگرچہ ان معلومات میں بھی اختلافات ہے. انہیں معلوم ہے کہ حدیثیں گئی گئی، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سود کھا سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، نبی جھوٹ باندھ سکتا ہے، اور اتنے بے شرم ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کے باوجود ان کے پاس بڑی حدیثیں ہیں، اس کا مطلب وہ جھوٹ بولتے نبی ہے. تو یہ دو بیان جس میں میری سمجھ سے باہر ہے، اور سلسلہ یہی ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور تردید کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ قرآن میں 40 ٹائم سے زیادہ کہا گیا کہ آپ عقل استعمال کرو، 40 ٹائم سے زیادہ، اور کہیں نہیں کہا گیا نقل استعمال کرو. یہ کہ ہم نقل کو فالو کریں گے، ہم عقل کو فالو نہیں کریں گے.
एडिशनल पॉइंट देखिए कि ये मुसलमानों का हाल ये है कि वो अपने उलमा, अपने फुक़हा की तारीफ या फिर उनको उनका दिफा करते हुए, उनको डिफेंड करते हुए वो इतने भी जो है मतलब इतने उतावले होते हैं कि भाई वो कुरान की बाकायदा है उसकी मुखालिफत उतारते हैं, लेकिन उनको उसका हिसाब नहीं होता। सोचिएगा, जिस किताब को अल्लाह की किताब समझ रहे होते हैं, जिस कलाम को अल्लाह का कलाम मान रहे होते हैं, लेकिन कहाल ये है कि फुक़हा और उलमा की कही गई बातों को अपने ऊपर लादने के मामले में कुरान को पसे डाल देते हैं। आपने अखबार और अपने अखबार और आपने अखबार और रुहबान को आपका रब मान लिया इन्होंने। हाँ, ये कुरान ने इस बात को बहुत बहुत, बहुत जोर लेकर कहा है कि वो यहूद क्या करते थे, अपने अखबार और रुहबान को अपने जो है रब, अपने जो है मतलब अपने जो है पेशा, अपने जो है सब कुछ मान लेते थे। एग्जैक्टली मुसलमानों ने उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर ये ऐसा का रवैया किया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, यही तो कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे जो मोमिन हैं उनको बाद में मेरी ये बातें को सुनकर जो है शाक हो जाते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं। उनके फुक़हा के उलमा के बारे में बात कर रहा हूँ। सुनिए सर वो इसीलिए नाराज होते हैं जो मैं पहले कर रहा था कि जो शर्मिंदगी है कि ओहो मेरे बाप दादा वही झूठे साबित हुए और ये किताब भी झूठी साबित हुई और मैं भी झूठा साबित हुआ। मैंने वो देसी न्यूज़ पे मैं कहा कि यार रोज बेइज्जती कराते हो, एक दफा बेइज्जती करवा के सच मान लो कि ये सब झूठ है और उसके बाद में जिंदगी से गुजारो। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, अब ये जो कहा गया है कि अपनी नजरों की हिफाजत करो, अब इसे पता चल रहा है नजरों को देखने को कुछ मिलेगा, तो इसीलिए कहा गया नजरों की हिफाजत करो। अब इनका कहना है कि नजरों सब कुछ छुपा, एवरीथिंग ब्लॉक, आप नजर कुछ नहीं आना चाहिए। उस बात साबित हो रहा है कि और पे चेन नजर आएंगे, आपके ऊपर बात भी नजर आएंगे, लेकिन आप चाहिए कि आप अपनी नजरों की हिफाजत करें, और ये बात अलग कहीं की जरूरत न पड़ती। यहाँ के इस मामले में कि कुरान का जो बयान है बहुत ही लॉजिकल है, बहुत माकूल है। वो मर्दों के लिए भी हुक्म दिया है कि वकुल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ू मिन फ़ुरूजहिम, यानी मतलब ये है शर्मगाहों की हिफाजत और निगाहों को नीचे रखने का हुक्म मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। अब ये देखें अरब करियन के आलम है वो करियन की ज़ीनत से मुराद महल्ले ज़ीनत है। अभी कुरान की तरफ तफसीर नहीं चल रही। जब लोग दाशी से कि ज़ीनत से मुराद महल्ले ज़ीनत है। देखिए ये अपनी सोच डाल रहे हैं उसके अंदर। महल्ले ज़ीनत मेरे भी है, देखिए कि जहाँ ज़ीनत लफ्ज़ आया वहाँ इल्ला मा ज़हरा मिन्हा जो आ गया है ना, क्यों आया ऐसा? तो ये वो इसलिए है कि वो जो हमारी जिंदगी है उससे बचने के। सॉरी मैंने 5 मिनट से ज़्यादा लेकिन 20 सेकंड्स मोर आप बात करें, हम आपकी बात सुन रहे हैं। 20 सेकंड मोर और फिर उसके बाद मैं जा जाऊंगा। अब मैं कल रात को सोचा था कि आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रसूलुल्लाह इतना बड़ा एक ही मौजूद जो चांद वाला तो कल को है, इतना बड़ा मौजूद कुरान पाक और इसकी हालत देखो, वो ताज कंपनी लिमिटेड वो प्रिंट कर रही होती है, अंदाजा लगाएं ये कुरान पाक की बात ये चीज़ है। फिर उसके वेयर हाउस में जाके देखिएगा वो